نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ونؤمن باللوح والقلم وبجمیع ما فیہ قد رقمہ۔ ایک مسلمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ یہ کہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں لوح پر، لوح محفوظ مراد ہے، اور قلم پر، اور ان تمام باتوں پر جو قلم سے اس لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے۔ یہ کائنات بڑے ایک منظم طریقے سے چل رہی ہے، اس میں وہ بالکل ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک ترتیب کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں، چیزیں آ رہی ہیں، چیزیں جا رہی ہیں۔ یہ سب کی سب چیزیں اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں، اور اس لکھائی کے مطابق، ان فیصلوں کے مطابق یہ کائنات کا پورا نظام چل رہا ہے۔ آنے والی چیزیں آ رہی ہیں، جانے والی چیزیں جا رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ پہلے سارا سن لیں کہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ وَلَا وَاجْتَمَعَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِيهِ أَنَّهُ كَائِنٌ لِيَجْعَلُهُ غَيْرَ كَائِنٍ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ۔ اگر ساری کی ساری مخلوق جمع ہو جائے، سب کی سب، انسان، جن، چرند، پرند، یہ ساری مخلوق بھی جمع ہو جائے اور جمع ہو کر جو چیز اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ ہوگی، یہ سارے مل کر بھی اس کو یہ نہیں کر سکتے کہ وہ نہ ہو۔ اور وَلَا وَاجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَىٰ مَا لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِيهِ لِيَجْعَلُهُ كَائِنًا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ۔ اور یہ ساری مخلوق مل جائے، سب مخلوق، اور جو چیز خدا تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھی کہ نہیں ہوگی، یہ اس کو ہونا کر دیں، یہ اس پر قادر نہیں۔ اللہ کے فیصلے جو ہو چکے ہیں، جو ہونے والی چیزیں ہیں، وہ ہر حال میں ہو کر رہیں گی، جو نہیں ہونے والی چیزیں اور ہر حال میں نہیں ہوں گے۔ جف القلم بما هو کائن الی یوم القیامہ۔ یہ سب چیزیں لکھ کر قیامت تک جو کچھ ہوگا، قلم یہ سب چیزیں لوح محفوظ میں لکھ کر خشک ہو چکا ہے۔ وما اخطأ العبد لم یکن لیصیبہ وما اصابہ لم یکن لیخطئہ۔ جو چیز بندے کو نہیں ملی، یہ نہ ہی ملنے والی تھی، اس کو کوئی، یعنی جو چیز نہیں ہے نا بندے کے لیے، اس کو کوئی کار دے ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا، اور جو چیزیں ہونے والی ہیں اس کو کوئی ٹال دے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہونے والی کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا، دھکیل نہیں سکتا، اور نہ ہونے والی کو کوئی آگے لا نہیں سکتا۔ یہ اٹل خدا کے فیصلے ہیں، یہ تقدیر اٹل چیز ہے۔ کوئی کائنات میں ایسی طاقت قوت نہیں ہے، کوئی بلکہ ساری قوتیں مل بھی جائیں نا تو تقدیر کو ٹال نہیں سکتے۔ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کو مٹاؤ، ان کو بلکہ تبدیلی بھی نہیں کر سکتے۔ مٹانا تو دور کی بات ہے نا، اس میں ذرہ برابر تبدیلی بھی نہیں کر سکتے۔ اور علی العبد ان یعلم ان اللہ قد سبق علمہ فی کل کائن من خلقہ۔ اب ایک سوال ہے، اکثر یہ لوگ سوال کرتے ہیں، اگر ہے تو پھر ہم عمل کیوں کریں، پھر یہ ساری محنتیں کیوں، یہ تو ہر حال میں ہونی ہے نا۔ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے، مخلوق ہے دو قسم کی،
ایک وہ خدا کے فیصلے ہیں جو اٹل ہیں، جس میں کسی کو اختیار ہی نہیں دیا، جس میں کسی کو کچھ کہنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ پتھر کو پتھر بنایا، یہ اس کی مشیت مرضی ہے، وہ پتھر انسان نہیں بن سکتا، اور انسان کو انسان بنایا، یہ پتھر نہیں بن سکتا، یہ اس کی مرضی ہے۔ ایک کو مرد بنا دیا، جس کو مرد بنا دیا وہ مرد ہے، کسی کو عورت بنا دیا، کسی کو جو، لیکن اس ذات نے ہی اپنے کرم اور فضل سے بعض کام کرنے کے اختیارات دیے ہیں، اسی نے دیے۔ جب دیے بھی ہیں، اور چونکہ اس کا علم قدیم ہے، وہ اپنے علم قدیم سے جانتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے بندہ کیا کرے گا، اچھا کرے گا، برا کرے گا، کیا کرے گا۔ جو کچھ بھی بندے نے اپنی مرضی سے کرنا تھا نا، وہ اپنے علم قدیم سے اس نے لکھ لیا ہے۔ یہ اس لیے امر ضروری ہے کہ اس نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے، اور جو لکھا ہوا بندہ اس پر مجبور نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنے علم ازلی سے جان لیا ہے کہ یہ بندہ اپنے اختیار سے کرے گا کیا۔ جو میں نے اس کو اختیار دیا ہے، اس کو جب استعمال کرے گا تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا۔ فقدر ذلك تقدیرا محکما مبرما، اب جو اس کے علم ہے وہ تو کر رہے گا۔ جو بھی اللہ رب العزت نے تقدیر لکھی ہے، یہ بہت مضبوط ان چینجیبل ہے۔ جو بھی چیزیں لکھی ہیں کسی آدمی نے، جتنا اس کی زندگی ہے، جو کچھ اس نے کھانا ہے، جو کچھ اس کے ساتھ ہونا ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ سب چیزیں محکم ہیں۔ ہاں، میں نے پہلے عرض کر دیا، تقدیر ایک ہوتی ہے وہ تقدیر جو مبرم ہے، یہ تو چینج نہیں ہوتی۔ جو ایک ہے شبہ و مبرم، جو نظر ایسی آتی ہے یہ مبرم ہے، لیکن حقیقت میں وہ تقدیر مبرم نہیں ہوتی۔ یہ خاصوں کی دعاؤں سے بدل جائے، اس لیے تو دعائیں ہوتی ہیں، اس لیے تو یہ علاج معالجے ہیں۔ اور ایک تقدیر ہوتی ہے معلق، اللہ رب العزت نے لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ دوائی کھائے گا تو اسے شفا ملے گی، نہیں کھائے گا تو نہیں ملے گی۔ اب بندے کو کیا معلوم ہے میری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، اس لیے خدا نے فرمایا تو اپنی تدبیر کرنا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جب بھی کھائے وہ تب ہی شفا ہو، یہ کوئی ضروری نہیں۔ تمہیں کیا معلوم کہ اس دوائی سے شفا ہوگی، ورنہ تو انسان دنیا میں مرے ہی نا۔ دیکھو نا، جو وہ سب چیزیں جو کسی کی زندگی کا سبب ہے، یہی چیزیں موت کا سبب بنتی ہیں، کوئی نئی چیز نہیں پیدا ہوتی۔ جس آگ پر ہم کھانا پکاتے ہیں نا، وہی آگ پورے مکان کو جلا دیتی ہے، جلاتی بھی کھانے کو وہی ہے۔ جس آگ پر کھانا بناتے نا، کھانے کو جلاتی بھی وہی ہے۔ تو یہ اس کی مشیت ہے نا، جب چاہے تو اس میں پکانے کی صلاحیت پیدا کر دے، جب چاہے تو اس میں اسی سے اس کو چیز کو جلا دے۔ یاد رکھ لیں، جو چیزیں، وہ سب چیزیں جو زندگی کا سبب ہے، یہ ساری چیزیں موت کا بھی سبب یہی ہے۔ یہ لائٹ ہے نا، بجلی، یہ لائٹ کا بھی سبب ہے، لیکن یہ موت کا بھی بہت بڑا سبب ہے۔ اس کو ہاتھ لگا کر دیکھیں، خود ہی پتہ چل جائے گا یہ کیا چیز ہے۔ بہرحال، لیس فیہ ناقد ولا معقب، کوئی بھی خدا کے فیصلے کو توڑنے والا نہیں ہے۔ روزانہ ہم دیکھتے ہیں نا جی، حکومتیں فیصلہ کرتے ہیں، لوگ مظاہروں کے لیے باہر آ جاتے ہیں، ان کو فیصلے بدلنے پڑتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے فیصلے مظاہروں سے نہیں بدلتے۔ وہ اس کے فیصلوں کو، کوئی بھی ان کو فیصلوں کو توڑنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے پیچھے کو دھکیلنے والے۔ یہ بھی نہیں کہ پیننے کر دے، مرنا آ جائے تو نہیں آج نہیں کل مرے گا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر انسان کا ایک وقت مقرر معین ہے، جب وہ وقت آ جائے گا، این وقت پر اس نے آ جانا ہے۔ سب معاملات ایسے ہی، تمام معاملات ایسے ہی، لا معقب لحکمہ، اس کے کوئی فیصلے کو پیچھے نہیں کر سکتا اور آگے بھی نہیں کر سکتا۔
وہ اپنے جو اس نے وقت مقرر کیا ہوا ہے وہ اپنے وقت پر ہو کر رہے گا۔ ولا مزیل ولا مغیر، اس فیصلے کو کوئی زائل بھی نہیں کر سکتا اور کوئی چینج بھی نہیں کر سکتا اور آگے پیچھے بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ ولا ناقدون ولا زائد ولا محول، اس میں ایک بال کے برابر زیادہ بھی نہیں کوئی کر سکتا اور ایک بال کے برابر خدا کے فیصلے میں کوئی کمی بھی نہیں کر سکتا۔ اور اس کے فیصلے کو چلو حاجی صاحب کو نہیں تو ان کو ہو جائے، اور بھائی نہیں جو ان کا وہ انہی کے ساتھ ہے، جو ان کا ان کے ساتھ ہے، یہ بھی نہیں کہ چلو اسی تھوڑا جائے ادھر فیصلہ، بھائی نہیں ہے، جس کے لیے ہے وہ فیصلہ اسی کے لیے ہے، وہ چینج اس کے ڈائریکشن بھی چینج نہیں ہوگی، ایگزیکٹ اپنے وقت پر وہ اس کے ساتھ چیز آ جائے گی۔ من خلقہ فی سماوات والارض، یہ بھی نہیں ہے کہ زمین والے اس کو فیصلے کو نہیں چینج کر سکتے، اس کے کسی کے آسمان والے بھی نہیں کر سکتے، یعنی فرشتے بھی اگر سارے مل جائیں، زمین پر کون انسان جن ہے یہ بھی مل جائیں، باقی اگر کوئی خدا کی جہاں کہیں بھی کوئی مخلوق ہے یہ سارے مل جائیں نا، اللہ رب العزت کے فیصلے کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، اس کے فیصلے اٹل ہے، اس کے فیصلے اٹل ہے۔ بندے کا کام، جو بندے کی نجات ہے وہ اس کے فیصلوں پر ناراض ہونے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں گا، وہ ہر حال میں نافذ ہو کر رہے گا۔ انسان چیخے چلائے، جو کچھ مرضی کرے، خوش ہو ناراض ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ اس کے خوش ہونے سے اس سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ اس کے ناراض ہونے سے فرق پڑتا ہے، نہ اس کے رونے سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ اس کے ہنسنے سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ اب بندے کا کام کیا ہے؟ بندہ کون ہے؟ بندہ وہ ہے جو اس کا ہر فیصلے پر راضی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب صدمہ پہنچے نا، اس وقت کا وہ ہے وقت صبر کرنے کا، ورنہ کتنا ہی دنیا کا پیارا انسان اور کتنی ہی عزیز چیز انسان سے مثلاً فنا ہو جاتی ہے، انسان سے چلی جاتی ہے، کچھ عرصے کے بعد وہی انسان نارمل ہو جاتا ہے۔ کون ہے وہ؟ کتنے پیارے عزیز ترین لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، وہ واپس آ جاتا ہے، بھائی نہیں واپس آ سکتا، نہیں آئے گا۔ یہ جو انسان کی کیفیت ہے یہ ہمیشہ رہے گی؟ نہیں رہے گی، یہ کیفیت بھی نہیں رہتی۔ تو اس لیے بندے کا کام یہ ہے تسلیم اور رضا، خدا کا جو بھی فیصلہ آ جائے، بیماری ہے اس اللہ کا فیصلہ مان کر اسی پر مطمئن ہو جائے، خوشحالی ہے اللہ کا فیصلہ مان کر اسی پر مطمئن ہو جائے، پھر تکبر نہ کرے، بالکل اپنے ہاتھ سے باہر نہ نکلے کسی بھی، نہ غمی میں نہ خوشی میں۔ خوشی کا بھی فیصلہ اسی کی طرف سے آتا ہے، غمی کے فیصلے بھی اسی کی طرف سے آتے ہیں، نہ کسی کے لیے ہمیشہ خوشیاں ہیں نہ کسی کے لیے ہمیشہ غمیاں ہیں۔ فرمایا لا یکون مکون الا بتکوینہ والتکوین لا یکون الا حسنا جمیلا، کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آتی جب تک کہ وہ ذات اس کو وجود میں نہ لائے، کسی چیز کا وجود نہیں ہے، حقیقی وجود اسی کا ہے، باقی جس کو بھی جو وجود ملا ہے وہ اس کی عطا سے ملا ہے، اور اس ذات نے جو بھی وجود کسی کو بخشا ہے وہ خوبصورت ہے، وہ خوبصورت ہے، ہر چیز اس کی بنائی ہوئی اپنے مقام پر خوبصورت ہے۔ ایک کائنات کی چیز ایسی نہیں ہے جو اس نے بیکار پیدا کی ہو، ایک بھی کائنات کی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں حسن نہ ہو، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو چیز مفید نہ ہو، ہر چیز میں ہزاروں حکمتیں ہیں، ہزاروں اس میں حسن ہے،
اور اس ہر خدا کی بنائی ہوئی چیز میں ہزاروں ہزاروں خدا کی مخلوق کے فائدے ہیں۔ جمیل ہے، حسین ہے بھائی۔ اللہ رب العزت نے اگر عورت کے چہرے پر بال نہیں نہ اگائے تو اس کا وہ چہرہ ہی خوبصورت ہے، اس کو مرد بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اور مردوں کو اگر خدا نے داڑھی دی ہے تو ان کا یہی چہرہ خوبصورت ہے، ان کو عورتیں بننے کی ٹرائی نہیں کرنی چاہیے۔ جو میرے رب نے جس کو جیسا بنا دیا ہے وہ چیز اپنے مقام پر خوبصورت ترین چیز ہے، خوبصورت ہے۔ اس نے پھر خود طریقے بھی بتائے، جہاں پر کوئی معاملہ ہے تو پھر بتایا کہ میں نے یہ چیز بنائی ہے، تم نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ لیکن جو بنایا ہے، مثلا میں آپ کو مثال عرض کروں، یہ ہمارے ہاتھ میں یہ سارا ہی نرم حصہ ہے، لیکن یہ ناخن سخت ہیں۔ یہ سارے اگر ناخن کی طرح پورا ہاتھ ہوتا ہم اسے کام لے سکتے تھے، بس ناخن کی طرح یہ سارا ہی سخت ہو جاتا۔ تو ایک دن کھرک دے نا تو دوسرے دن آپ بھی یا اللہ اے واپس لے، کیا خیال ہے صاحب؟ اچھا یہ ساری جیسے یہ ناخنیں تو نہ ہوتے، یہ بھی ایسے ہی نرم ہوتا ہے نا، تو پھر بھی آپ دیکھ لیتے ہیں۔ اب میرے رب نے جو چیز جس بھی جگہ پر بنائی ہے، جو بھی اس کی شکل ہے وہ خوبصورت ہی ہے، اس کا کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے، اس کا کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اور کائنات میں ابھی تک کوئی ایسی کائنات میں نہیں آیا کہ جس نے خدا کے مخلوق کو اس کے الٹرنیٹو نہیں، یہ اسی طرح خوبصورت ہے۔ میرے رب نے جس جگہ پر دانت، جو دیکھو 32 دانت ہیں اور دانتوں کی شکلیں الگ الگ ہیں، جو جس شکل کا دانت جس جگہ پر ہے اس کی جگہ چینج کر کے دیکھ لو، انسان بدنما ہو جائے گا۔ اور جو دانت کا کام ہے وہ نہیں کام کرے گا، داڑھیں آگے ہوتی دانت پیچھے ہوتی، تو یہ کتنا بدنما انسان ہوتا۔ پھر دانتوں کی ترتیب ہے، اس ترتیب کو آپ بدل کر دیکھ لو۔ اچھا یہ ناک ہے، اس ناک کی ایک معمولی سی جگہ چینج کر کے دیکھ لو، آنکھوں کی جگہ چینج کر کے دیکھ لو، باقی بھی ایسے ساری خدا کی مخلوق ایسے ہی ہے۔ اس لیے جیسے میرے رب نے اس کائنات کو بنایا ہے اور اس کو استعمال کرنے کا ہمیں طریقہ سکھایا ہے، ایسے ہی کرنا چاہیے، ورنہ خود انسان کا نقصان ہوگا۔ انسان کو اسی لیے کہتے ہیں نا، دانا بینا نیچرل لائف از دا بیسٹ لائف ہوتی ہے، اسی میں اسی کے ہر فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ فہذا من عقد الایمان وصول المعرفت والاعتراف، یہ ایمان کی گرہ ہے اور یہ معرفت کا اصول ہے۔ وہ آدمی پیر تو دور کی بات ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کا ایمان نہیں ہے چیزوں پر۔ معرفت کی چیز ہے، اسی کا نام معرفت ہے۔ اللہ رب العزت کے فیصلوں کو ماننا، دل سے قبول کرنا، اس پر ایمان رکھنا، اسی کا نام معرفت ہے۔ بعض لوگ سمجھے جنہیں علم باطن یہ کو ایسا ہمیں نہیں پتا۔ یاد رکھ لیں، میں ایک بات یہاں ضمن عرض کرتا چلا جاؤں، میرے بھائی، معرفت کس چیز کا نام ہے؟ ان تمام جو عقائد ہم ہیں نا، ان کو سچے دل سے ماننا، اس پر ایمان رکھنا، اس کو ہر وقت دماغ میں حاضر رکھنا، بس یہی معرفت ہے۔ معرفت کو الگ چیز نہیں۔ علم باطن کیا ہے؟ دل کی بیماریاں اور دل کے بارے میں جتنے شریعت کا احکام ہیں ان کو جاننا اور ان کو دل پر اپلائی کرنا، اسی کا نام علم باطن ہے۔ یہ ایسا علم نہیں کہ بعض انہیں نہیں پتہ سانو نہیں پتہ، آپ بھی جان سکتے ہیں۔ حسد ایسی چیز، حسد کیا چیز ہے؟ بس اس کے ساری تفصیلات جاننا۔ تکبر کیا چیز ہے؟ تکبر کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اس کے تفصیلات کو جاننا۔ اسی قسم کی جو شجاعت کیا چیز ہے، ان سب چیزوں کو جاننا۔ سخاوت کس چیز کا نام ہے؟ ان چیزوں، یہ علم باطن ہے۔ علم باطن کو ایسا علم نہیں کہ وہ کسی قانون سانو نہیں پتہ، بھائی یہی بات آپ دل کے معاملات کو جانیں، جن وہ تمام چیزیں کی جس کا تعلق دل اور دماغ کے ساتھ ہے، نظریاتی چیزیں ہیں، اس علم کو کہتے ہیں علم باطن۔
اور وہ سارا علم کہ جس کا تعلق ظاہری اعمال کے ساتھ ہے اس کو کہتے ہیں علم ظاہر، جس کا نام فقہ ہے۔ علم باطن کا نام تصوف ہے، علم ظاہر کا نام فقہ ہے۔ ہم لوگوں نے ایک ہوا بھی بنایا ہوا ہے اور لوگ بھی سمجھے چلو یہ کوئی بڑا مینوں نہیں پتا، اور اللہ کے بندے بس معرفت اسی کا نام ہے۔ جو عقائد ہے نا، علم العقائد کو پہلے جاننا، پھر اس پر ایمان رکھنا، اور پھر ہر وقت دل دماغ میں اس کو حاضر رکھنا، یہ معرفت ہے۔ دل کے سارے احکام کو جاننا، ماننا، اس پر چلنا، یہ تصوف ہے۔ اور ظاہری سارے اعمال کو درست کرنا، یہ فقہ ہے۔ تو جو لوگ ان سب کو جانتے ہیں نا، بس اس کو کہتے ہیں ظاہر باطن کی عالم۔ اس کے دل کے معاملات کا بھی پتہ ہوتا ہے، عقائد کا بھی پتہ ہوتا ہے، فقہ کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ بہرحال بوحدانیتہ و ربوبیتہ، اور اس بات کا اعتراف کرنا خدا کی وحدانیت کو اور ربوبیت کا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ اس ایک ذات نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ ساری کائنات کا خالق وہ ایک ہی ہے، اور یہ ساری کائنات کی پرورش کرنے والی بھی ذات وہ ایک ہی ہے، اور یہ ساری کائنات کی تقدیریں لکھنے والی اور بنانے والی ذات بھی وہ ایک ہی ہے۔ نہ اس کے بنانے میں کوئی شریک ہے، نہ پرورش کرنے میں اس کے ساتھ کوئی شریک ہے، نہ تقدیر میں اس کے ساتھ کوئی شریک ہے۔ ہر چیز کی تقدیر بھی اسی نے بنائی ہے، پیدائش بھی اسی نے عطا کی ہے، پرورش بھی وہی کرتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور یہ بھی مان رکھے تقدیریں اللہ پاک نے تقدیر لکھ چکا ہے، یہ چیزیں ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وَفَيْلٌ لِمَنْ سَارَ فِي الْقَدْرِ، وہ بدبخت انسان ہے جو تقدیر کے مسئلے میں لڑائی جھگڑا کرے، نہ بس منع فرمائے اس کے مسئلے میں سوچنے سے، اور اس مسئلے میں غور و فکر کرے، اور اپنے کوشش کرے اللہ تعالیٰ کے رازوں کو جاننے کی۔ آخری بات عرض کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ مولانا روم نے سارے مسئلے، یہ ذرا مشکل مسئلے میں ایک آسان مسئلے سے اس مسئلے کی وضاحت، مولانا روم نے فرمایا بات دیکھو، اور زیادہ بات ان مسئلوں نہیں سمجھتے، اتنا تو سمجھ سکتے ہو نا، یہ تو آسان ہے۔ یہ تیری انسان کی آنکھ بالکل درست کام کر رہی ہو، اس کو اینک کی بھی ضرورت نہ ہو، اس کے باوجود اگر دنیا میں یہ معاملات ہیں تو یہ جو تقدیر وغیرہ کے معاملات یہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے ظاہر کے ہیں۔ سب سے فلیٹ جگہ کون سی ہے؟ دو جگہ فلیٹ ہیں، انہیں کو اگر سمجھ لو، چلو زمین میں تو کوئی اونچی ہے نیچے، آپ بہانے بنا سکتے ہیں جی، آگے بلڈنگ آ گئی ہے جی، آگے پہاڑی آ گئی ہے جی، میری نظر کے سامنے درخت آ گیا ہے جی، ہزاروں آپ بہانے بنائیں گے، لیکن یہ جو اوپر فضا ہے یہ تو فلیٹ ہے نا، یہ تو ایک جیسی ہے نا۔ یہ سمندر کے آپ کنارے کھڑے ہوں تو سمندر کا پانی تو فلیٹ ہوتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں ذرا دیکھو، یہ مولانا روم نے فرمایا، میں کہتا ہوں کیونکہ ابھی اس وقت میں جہاز ایجاد نہیں ہوئے تھے۔ جہاز آ رہے ہوتے ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں، فلیٹ ہے نا، نہیں نظر آتے۔ ایک خاص فاصلے پر جب پہنچے گا تو ہمیں اس کا ایک ڈٹ سا نظر آتا ہے، آتا بڑا ہوتا جب ایئرپورٹ پر پہنچتا تو اتنی بڑی بلا ہے جو ہمیں ایک ڈٹ نظر آتی تھی، جب جاتا ہے یہی جاتے بڑی بلا، جاتے ایک وقت ہوتا ہے نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ کتنے بڑے شپس ہوتے ہیں سمندر میں، فلیٹ ہے، نظر آتے ہیں؟ نہیں نظر آتے، لیکن جب ایک خاص فاصلے پر پہنچتا ہے تو ہمیں چھوٹی سی بلا ایک نظر آتی ہے، دیکھتے وہ اتنی بڑی ہماری آنکھوں میں ہو جاتی ہے۔ فرمایا جب تمہاری آنکھ، یہ جو دنیا میں یہ جسم والی آنکھ ہے، یہ چیزوں کو حقیقت میں نہیں دیکھ سکتے، کبھی چیزیں نظر نہیں آتی،
کبھی نظر آتی ہیں تو وہ ایسے نظر نہیں آتی جیسے ایکچوئل وہ ہوتی ہیں۔ جب دور جہاز ہوتا ہے نا تو وہ چھوٹی سی چیز نظر آتی ہے دوری کی وجہ سے، کبھی نظر ہی نہیں آتا، فردر دور ہے اس وجہ سے نظر نہیں آتا۔ اب جو جہاز اب 100 میل 200 میل 400 میل پیچھے سے آ رہا ہے، اب نہیں جہاز ہی نہیں چونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ جب سمندر میں ایک شپ آ رہا ہے، کوئی آدمی آپ سے کہ یار بڑے بڑے شپ اس میں پیچھے سے آ رہے، نہیں میں تو نہیں مانتا چونکہ مجھے نظر نہیں آ رہے، تو مولانا فرماتے ہیں اس کو کہیں گے تو احمق ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ تیری نظر دور دیکھ نہیں سکتی، اگر دیکھتی ہوتی نا تو وہ نظر آتے یہ چیزیں ہیں، نظر کی کمی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ اب آپ کسی سے یہ پوچھ رہے ہو، مثلا کوئی آدمی ایک بچے سے پوچھے یا ایک عام آدمی سے پوچھو یہاں میں سورج کتنا ایک بڑا ہے، اور اس نے پڑھا کچھ بھی نہ ہو، تو وہ کہ جتنے کا روٹی بنا دے نا وڈی سارے اتنا ہی کی ہے، اتنے کہے گا نا، وہ روٹی سے مثلا تشبیہ دے گا، ایک توے سے توے جتنا، حالانکہ یہ سورج زمین سے 13 لاکھ زمینیں ہونوں تو ایک سورج ہے، 13 لاکھ زمینیں ہونا ایک سورج ہے، 13 لاکھ ٹائم بڑا ہے، 13 لاکھ زمین ہے، جن زمین ہے نا اینی نہ رکھی نا تو 13 لاکھ ایک سورج ہے، نظر اٹھ جنہیں کیوں آمدہ جی، اس وجہ کہ دور ہے ساڑھے کو، اور سورج نالویں لکھاں گنا بڑے تارے نے، وہ سورج نالویں چھوٹے نظر آمدے نے، کیوں؟ دوری دی وجہ تو جب یہ مولانا روح فرماتے ہیں تیری اس دنیا کی آنکھ سے چیزیں حقیقت نظر نہیں آتی ہیں، بعض چیزیں نظر ہی نہیں آتی، بعض چیزیں نظر ایسی نہیں آتی جیسی ہیں، وجہ کیا ہے؟ یہ چیزیں نہیں کہ چیزیں نہیں ہیں، قصور نظر میں ہے، جیسے تیری یہ جسم کی نظر کا قصور ہے یہ چیزوں کو دیکھ نہیں سکتی، اسی طرح تیرے دل دماغ کا بھی ایک حد ہے، خدا تعالیٰ نے تجھے یہ چیزیں اس حد سے پرے رکھی ہوئی ہیں، جب سامنے آتی ہیں تو نظر آ جاتی ہیں۔ انکار کیسے کرتا ہے بیوقوف؟ وہ جہاز بھی آ رہا تھا نیک کو آ رہا تو آگے نہیں کھڑا رہے جو نظر آ جائے گا نا، کب نظر آتا ہے؟ جب وہ قریب آتا ہے۔ ایسے ہی خدا تعالیٰ کی یہ ساری چیزیں موجود ہیں، پتہ تب چلتا ہے جب یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں تقدیر پر ایمان لانے کی اور جو خدا رسول نے بیان فرمایا ہے اس کو سمجھنے کی، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو اللہ تعالیٰ بغیر سمجھے بھی ان چیزوں پر ایمان لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اصل چیز ایمان ہے، وما علینا الا البلاغ۔